میں جتنے حوالے آپ کے سامنے جتنی باتیں کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کے حوالے یقیناً میں آپ کو دینے کے حوالے سے تیار ہوں، لیکن آپ تھوڑا سا اس کو پہلے سماعت کر لیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد یزید کا انداز یہ تھا، اللہ اللہ، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ صحابہ یہی کہتے رہے کہ ہم رسول اللہ کے ظاہری دور میں مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق کرتے تھے وہ نماز کی وجہ سے کرتے تھے، اور وہاں یزید کا حال یہ تھا، اللہ اکبر۔ بعد میں آپ مروانی دور میں دیکھیں یزید کی فکر، اللہ اکبر، جمعہ کی نماز کا حال یہ تھا کہ جمعہ کا خطبہ اتنا طویل کرنے والے نے طویل کیا کہ عصر کا وقت بھی جانے لگا، تو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر جیسی ہستیوں نے ٹوکا تو اللہ اکبر، کہنے والے نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے گردن کا بوجھ جو آپ کے جسم پر ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں، یعنی کہ دین بدلنا، دین کا نام لے کر دین بدلنا، وہ دین جس میں نماز نہ ہو یعنی روح نماز، وہ دین جس کے اندر اللہ اکبر نشے کی مکمل طور پر کوئی رکاوٹ نہ ہو بلکہ نشہ کیا جاتا ہو۔ بلکہ یزید کے بارے میں حافظ ابن کثیر یہاں تک لکھتے ہیں کہ یزید اس نشیڑی کا اور نشہ کرنے والے کا نام ہے کہ جس نے سفر حج میں بھی شراب پینا بند نہیں کیا۔ وہ اس نے سفر حج میں بھی، سنبل والوں اور گرد و نواح سے آنے والوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے ہندوستان کا کتنا بھی بگڑا ہوا آدمی اگر حج کے لیے جائے تو کم سے کم وہ سفر حج میں شراب نہیں پیتا، اللہ اکبر۔ لیکن وہ کس قدر بدبخت تھا، کس قدر بدترین اور پلید تھا ابن کثیر کے قول کے مطابق کہ اس نے سفر حج میں بھی شراب پی، اور بعض مورخین نے تو یہاں تک اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس نے اشعار کہے۔ اگر مورخین نے انصاف سے کام لیا ہے تو میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، میں صرف ناقل کی حیثیت سے اس کو بیان کر دوں، اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ اگر دین محمدی میں شراب حرام ہے تو پھر عیسائی بن کر کے شراب پی لینا چاہیے، یہ اس کا نظریہ تھا۔ وہ بندر نچاتا تھا، آپ کو پتا ہے، وہ بانسری بجاتا تھا، آپ کو پتا ہے، اللہ اکبر۔ اور یہاں تک کہ خواجہ حسن نظامی جیسے لوگوں نے تو بہت بڑی باتیں اس کے بارے میں لکھی، لیکن میں بہت احتیاط کے ساتھ یہ بات کروں کہ یزید اس بدترین انسان کا نام ہے جس نے اپنی سوتیلی ماں پر تک پاپ کی نظر ڈالی۔ لوگوں نے اور آگے کے قصے لکھے ہیں، میں اس کی طرف نہیں جاتا، لیکن صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، اس نے اپنی سوتیلی ماں پر بھی پاپ کی نظر ڈالی۔ شیخ محقق شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ کو اس نے بدترین گالی دی، اور وہ گالی شیخ محقق نے لکھا ہے، لیکن مجمع میں میری بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ واللہ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہو، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ جس پہ تہمت لگتی ہو، تو اللہ جس کی برات کا اعلان کرتا ہے، جس کی عصمت کا اعلان کرتا ہے، جس کی شان و عظمت کا اعلان کرتا ہے، سورۃ النور کی آیتیں جس کی طہارت کی گواہی دیتی نظر آتی ہو، میرے امام کہتے ہیں شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری سیرت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، اللہ اکبر۔ وہ اتنی گندی گالی دی ہے، اس کا ذکر نہیں کیا جا سکتا، یہ یزید تھا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، یزید کے یہاں باپ کا کوئی احترام نہ تھا، اس لیے کہ ابن کثیر کو آپ اٹھا کر کے پڑھیں تو وہ اپنے والد سے دور دور ہی رہا، بلکہ وہ یہود اور نصارہ کے ماحول میں رہا۔ کتوں سے محبت کرنا، بندروں سے محبت کرنا، بانسری کا معاملہ، یہ ساری چیزیں، اور پھر اس کے بعد اس کے اکثر دوست جو تھے وہ یہود و نصارہ تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب ایسا شخص جو ہے وہ کرسی پر، وہ بھی کون سی کرسی، وہ بھی کون سا تخت، وہ بھی کون سی منزل، وہ بھی کون سا مقام، جس مقام پر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر بیٹھ چکے تھے، اس کرسی پہ وہ بیٹھ رہا تھا۔ اگر امام اس کو قبول کرتے تو لوگ یہ سمجھتے
کہ جو رنگ صدیق اکبر کا ہے وہی رنگ یزید کا ہے. اللہ اکبر. یعنی کس قدر جو ہے وہ دین کے اندر فتنہ ہوتا، رکھنا ہوتا، کس طرح جو ہے وہ دین کی شکل بگڑ جاتی. جس کرسی پہ فاروق اعظم بیٹھ چکے تھے اسی کرسی پہ وہ بیٹھنا چاہتا تھا، یعنی مومنوں کا خلیفہ، مومنوں کا امیر کہلانا چاہتا تھا. امام عرش مقام امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اس کی مخالفت فرمائی اور مخالفت فرما کر ایک مکمل نظریہ پیش کیا. علی اکبر جیسا جوان خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھا جائے گا. علی اصغر جیسا شہزادہ کربلا کی زمین پر دفن ہوتا ہوا دیکھا جائے گا. سکینہ کے چہرے پر تماچے لگتے ہیں، حسین اس کو برداشت کر لیں گے. بیویوں کے دوپٹے چھینتے ہیں، حسین پاک کو وہ برداشت ہو جائے گا. لیکن اللہ اکبر، اللہ کے دین کو بدلا جائے، خدا کے دین کے اندر جو روح ہے اس کو مردہ کرنے کی کوشش کی جائے، امام نے اس کو گوارا نہ فرمایا اور سب لٹایا. جو آپ داستان کربلا میں سنتے ہیں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اب ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ میں جلدی جلدی اپنی گفتگو کو آگے کی طرف لے جاؤں. یزید کے یہاں زنا کوئی عیب نہیں تھا اور امام حسین کے یہاں زنا کا نام سن کر بھی بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا لوگ ایسا گناہ بھی کر سکتے ہیں جسے زنا کہتے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آج کوئی زنا کے اڈے کی طرف جا رہا ہے اور اس کے ماتھے پر بل بھی نہیں ہے اور وہ بے حیائی اور بدی میں ڈوبا ہے تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ نظریاتی طور پر کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ امام حسین کے ساتھ کھڑا ہے یا پھر یزید کے ساتھ کھڑا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ اگر برا لگے تو معاف کرنا، کڑے پہننے کا نام حسینیت نہیں ہے، ڈورے ہاتھوں میں باندھنے کا نام حسینیت نہیں ہے، رنگ برنگی کپڑوں پہننے کا نام حسینیت نہیں ہے، 10 دن کے محرمی بننے کا نام حسینیت نہیں ہے. حسینیت کیا ہے؟ حسینیت یہ ہے اگر دین کے تحفظ کے لیے گھر لٹانا پڑے تو گھر لٹا دو، اولاد لٹانا پڑے تو اولاد لٹا دو، حتیٰ کہ جان بھی قربان کرنا پڑے تو جان بھی قربان کر کے بتا دو جان اہم نہیں ہے، اللہ کا دین اہم ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. بڑی معذرت کے ساتھ کچھ لوگوں نے حسینیت کو بہت سستا کر دیا. اگر ڈوڑے کڑے اور کلر کے کپڑوں کا نام حسینیت ہوتا یا چند محفلوں کا نام حسینیت ہوتا پھر تو پوری دنیا حسینیت کی طرف آ جاتی. حسینیت اتنی آسان تو نہیں ہے نا. اس دور میں بھی 22,000 کا لشکر الگ کھڑا ہے اور 72 نفوس الگ کھڑے ہیں. اس سے پتا چلا حسینیت آسان نہیں ہے. اب اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو قیامت کے دن اللہ اکبر کس کے ساتھ اٹھو گے؟ میری قوم کے وہ جوانوں جو اپنی راتوں کو گندی فلموں کے ساتھ جو ہے وہ اللہ اکبر جہنم کے عذاب کو قبول کرتے ہوئے، خدا کے چیلنج سے نہ ڈرتے ہوئے، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر اگر زنا کے مناظر دیکھ رہے ہو تو میں یہاں علماء موجود ہے ایک بات عرض کروں کہ یزید بھی تو کہیں پھر ایسا کام کرنے والوں سے اس معاملے میں 2 قدم پیچھے نظر آ رہا ہے. اور میری قوم کے وہ جوان جو اپنے آپ کو حسینی کہہ رہے ہیں وہ اس معاملے کے اندر اس معاملے میں کہہ رہا ہے کیا وہ یزید سے 2 قدم آگے نظر نہیں آتے؟ اللہ بتاؤ تو صحیح. شہزادہ رسول سے محبت کا دعویٰ اور کوئی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ زنا کے اڈے پہ جائے؟ وہ زنا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن زانیوں کو آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، آگ کا کرتا پہنایا جائے گا اور ان کی شرمگاہوں پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. پھر اس کے بعد دوسری چیز شراب کو لینے، نشہ کو لینے. اللہ اکبر 16 17 سال کے لڑکے آج ہمارے نشہ کی طرف جا رہے ہیں اور اللہ اکبر نشہ کی طرف جو چیز لے جا رہی ہے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ
हुक्का जो है वो इंसान को नशे की तरफ तेजी के साथ ले जा रहा है। मैं हुक्के पर कोई हुक्म तो नहीं लगा रहा हूँ, वैसे कहीं कोई मैं मुफ्ती भी नहीं हूँ कि मैं हुक्के पर कोई हुक्म लगाऊं। हुक्म बयान करना मेरा काम नहीं, मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। इस्लाह मुआशरा की महफिल में सिर्फ दिल का दर्द लेकर के आया हूँ। इब्तिदा हुक्के से होती है, हुक्का तो कोई हराम नहीं। इस तरह की लोग बात करते हैं, फिर धीरे धीरे सिगरेट पर आते हैं और सिगरेट के अंदर फिर क्या क्या लगा के पिया जाता है मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, और आप लोगों से ही हम तक बातें पहुंचती है। और फिर धीरे धीरे इंसान एमडी का, नशे का और खुदा जाने किस किस चीज का आदी हो जाता है। आपसे पूछता हूं, यजीद भी नशा कर रहा है, आप भी नशा कर रहे हैं, और यजीद के और आपके नशे में फर्क क्या है? अल्लाह अकबर, शायद यजीद ने एमडी वगैरह को ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए किस तरफ जा रहे हो। अल्लाह अकबर, इमाम आली मकाम अला जद्दी वाले सलाम के सामने ये चैलेंजेस थे। आप अपनी कौम को जराइम से बचाना चाहते थे, आप अपनी कौम को गुनाह से बचाना चाहते थे। जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस्तियों के उजड़ने और घरों के उजड़ने के लिए जो बात बयान फरमाई है उसको दिल के कानों से सुने। अल्लाह के गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रातों को कुछ लोगों के मकानात खुद ब खुद जमीन में धंस जाएंगे, जमीन के अंदर जो है जमीन बोश हो जाएंगे। आप कभी सुनते हैं ना कि फला बिल्डिंग गिर गई, फला बिल्डिंग जमीन में दफन हो गई। मैं ये नहीं कहता कि सब इसी वजह से होती है, लेकिन अल्लाह के हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरों के उजड़ने के, घरों के जमीन बोश होने के असबाब क्या बयान करते हैं। लोग कहते हैं हमारे घरों पर ये चल रहा है, वो चल रहा है। मैंने कहा जो चला रहे हैं हम उनके भी साथ नहीं है, लेकिन अपना करतूत भी तो देखो। कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे किए धरा है, वो तुम्हारे बुरे अमाल का नतीजा है। अल्लाह अकबर, क्या हुआ? आका इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ लोगों के मकान रातों रात जमीन पे गिर जाते हैं, जमीनों में धंस जाते हैं। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह उसकी वजह क्या है? आका फरमाते दो गुना जब घरों के अंदर किए जाते हैं, दो गुना जब इमारतों के अंदर किए जाते हैं तो घरों को जमीन में धंसा दिया जाता है, घरों को जमीन बोझ कर दिया जाता है। पूछा या रसूल अल्लाह वो क्या है? फरमाया एक मौसीकी है, म्यूजिक है। जिस घर में म्यूजिक बजता है और जिस घर में शराब पी जाती है, रातों रात उन घरों को जमीन में धंसा दिया जाता है। अब आप मुझे बताओ, कानों में ईयरफोन लगाकर रातों के 3-3, 4-4 बजे तक म्यूजिक सुनने वालों, क्या तुम्हें अपने घरों से प्यार नहीं है? तुम्हें अपने घरों से मोहब्बत नहीं है? तुम्हें अपने घरों से उल्फत नहीं है? और फिर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने दुनिया में शराब का एक घूंट पिया और तौबा नहीं की, जब वो मरेगा तो मरने वक्त उसकी जबान पे कलमा जारी नहीं होगा, वो कलमे से महरूम रहेगा। और यहाँ तक के हजरत मालिकुद्दीनार फरमाते हैं मैंने कई नशा करने वालों को कुफ्र पर मरते देखा है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज कहते हैं मैंने कई नशा करने वालों को कुफ्र पर काफिर होकर मरते देखा है। अल्लाह के बंदो जरा गौर तो करो। फिर तीसरी चीज लेते हैं नमाज के हवाले से। 95% लोग नमाज नहीं पढ़ते हमारे माशरे का, और लोग आसानी से कह देते हैं मौलाना हमें टाइम नहीं मिलता। बल्कि आशूर के शब में भी जिसमें जुमेरात ही को जंग हो रही थी करबला की, अक्सर मौर्रिखीन कहते हैं जुमरात को ही जो है वो जंग का आगाज कर दिया था। इमाम पाक ने पूछा गाजी अब्बास से, अब्बास क्या कर रहे हैं ये लोग? कहा वो तो जंग शुरू करने की बात करते हैं। कहा उनसे कह दो कि हमें नमाज बहुत पसंद है, हमें तिलावत बहुत पसंद है, हमें गिरिया अल्लाह के लिए करना बहुत पसंद है, जिक्र अस्कार बहुत पसंद है। वो जंग तो होनी है, लेकिन एक रात की वो हमें मोहलत दे दे ताकि आने वाली रात शब आशूर है उसमें हम अल्लाह की इबादत करें, गिरिया वजारी करें। आपसे पूछता हूं इमाम तो मोहलत ले रहे हैं इबादत के लिए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें पूरी जिंदगी दी है, इबादत की तरफ नहीं आते। कितनी सादगी से इंसान कहता है मौलाना टाइम नहीं मिलता। मुझे बताओ हमसे बढ़ करके मक्र कौन कर रहा है? हम कहते हैं टाइम नहीं मिलता। अगर तिलावत के लिए टाइम नहीं है तो घंटों घंटों व्हाट्सएप पर वक्त के लिए कैसे टाइम मिलता है? अगर अल्लाह की इबादत के लिए टाइम
نہیں ہے تو فیس بک پر یوٹیوب پر گھنٹوں گزارنے کے لیے ٹائم کیسے ملتا ہے؟ دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے ٹائم کیسے ملتا ہے؟ یاد رکھیے اللہ کے بندو، کب تک عیاشیاں کرتے رہو گے؟ کب تک جرائم کرتے رہو گے؟ کب تک خدا کے غضب کو چیلنج کرتے رہو گے؟ کب تک اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے رہو گے؟ کب تک خدا کے عذاب سے غفلت برتتے رہو گے؟ یاد رکھنا اللہ نے کسی کو بہت لمبی عمر ہمیشہ کے لیے نہیں دی ہے، آخر موت ہے موت، آخر موت ہے موت۔ جب اس نے محبوبوں کو موت دی ہے تو پھر مردودوں کا کیا حال ہوگا؟ جب اس نے مقربین کو موت کا مزہ چکھایا ہے تو دور رہنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ یاد رکھنا جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا اس دن سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ اللہ، جب لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہو تو ولیوں کی طرح باتیں کرتے ہو، اور جب تنہائیوں میں ہوتے ہو تو شیطان کا ننگا ناچ بن جاتے ہو۔ یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ زبان کچھ اور کہے اور کردار کچھ اور کہے۔ قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ مسلمانوں بتاؤ، اللہ اکبر، ہمیں نماز کے لیے ٹائم نہیں۔ کون نماز؟ وہ نماز جو معراج المومنین ہے، وہ نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ نماز جو گناہوں سے انسان کو ایسے پاک کر دیتی ہے جیسے غسل کرنے والوں کے جسم کا میل ختم ہو جاتا ہے، وہ نماز جو اللہ سے بندے کو قریب کر دیتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے جس نماز سے۔ کون سی نماز؟ وہ نماز جس کی بنیاد پر انسان رحمتوں کا مستحق ہوتا ہے۔ کون سی نماز؟ وہ نماز جس سے روزی میں برکت ہوتی ہے، وہ نماز جس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے، وہ نماز جس کے پڑھنے سے بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے، وہ نماز جس کے بعد انسان کو مقام محبوبیت ملتا ہے، وہ نماز۔ اللہ اکبر، سارے احکامات زمین پر بھیجے گئے، لیکن جب نماز دینا ہوا تو زمین پر نہیں بھیجی گئی بلکہ معراج میں لامکاں پہ بلا کر محبوب کو دے کے بتایا گیا۔ سارے احکامات اپنی جگہ ہے لیکن نماز کا معاملہ اپنی جگہ ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قیامت میں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر نماز کا معاملہ آپ کا کلیئر ہوا تو سارے معاملات کلیئر کر دیے جائیں گے، اور اگر نماز کے معاملے میں اٹک گئے، نماز کے معاملے میں پھنس گئے تو پھر انسان بچ نہ سکے گا۔ آپ مجھے بتائیں، ہمیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ جس قیامت کے دن کے بارے میں کعب احبار کہتے ہیں اگر 70 انبیاء کے برابر بھی کوئی اعمال بفرض محال لے کر کے پہنچے تو بھی وہ اپنے اعمال کو حقیر جانے گا، حقیر۔ آپ سے پوچھتا ہوں کیوں وقت نہیں نکالتے؟ اب آئیے آپ سے پوچھوں، امام تو سجدے کی، امام تو اللہ اکبر شہادت کے وقت بھی سجدہ کرتے ہیں، کتنا دردناک وقت ہوگا۔ اللہ اللہ، جب انسان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ موت کو قریب دیکھتا ہے تو انسان اپنی جان کی فکر کرتا ہے، مگر قربان میرے امام شہید کربلا نے جب آخری وقت آیا تو بھی اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور سر سجدے میں رکھ کر کے بتا دیا اوروں کو جان سے محبت ہے لیکن علی کے بیٹے کو اپنی جان سے زیادہ سجدے سے محبت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان آپ بتائیں تو صحیح۔ اور اسی نماز سے ہم دور ہیں، عاشور میں بھی نماز دور کرتے، عاشور میں بھی نماز سے دور رہتے ہیں۔ آئیے اب اس اپنی گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے آپ سے پوچھوں، اگر قیامت کے دن، توجہ کرنا ان جملوں پر، اگر قیامت کے دن فہرست بنی زانیوں کی کہ زانی ایک ساتھ کھڑے رہیں، توجہ آپ، زانیوں کی فہرست بنی کہ زانی ایک ساتھ کھڑے رہیں گے تو جس گروپ میں یزید ہوگا اسی گروپ میں زنا کرنے والے بھی تو ہوں گے نا۔ دنیا کے اندر بڑی بڑی باتیں ہانکنا آسان ہے، محشر آپ کی مرضی اور میری مرضی سے نہیں ہوگا۔ محشر کو محشر کہتے اس لیے ہیں کہ وہاں بڑے بڑے مقربین بھی نفسی نفسی کہیں گے۔ اللہ، تھوڑا کسی کے دل کی فریاد دل کے کانوں سے سنو، میری قوم کے جوانوں جہنم کا ایندھن بننے نہیں آئے ہو، میری قوم کے جوانوں اللہ کو ناراض کرنے نہیں آئے ہو، امام علی مقام سے جان سے زیادہ محبت کرنے والے میرے سنیوں، آپ سے پوچھ
پوچھتا ہوں تھوڑا غور کرنا، ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچنا، زانیوں کی فہرست بنے گی کہ سارے زانی ایک ساتھ کھڑے رہیں، تو بتاؤ جہاں یزید ہوگا وہاں زانی لوگ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور نگاہوں کی پاکیزہ، نگاہوں کو پاکیزہ رکھنے والوں کی فہرست بنے گی کہ جو نگاہوں کو نیچا رکھتے تھے، عورتوں کو پاپ کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، جن کی نگاہوں میں تقدس تھا وہ سب ایک طرف کھڑے رہیں۔ تو بتاؤ اللہ اکبر، نگاہوں کو تحفظ دینے والے امام حسین کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور زنا کرنے والے یزید کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اگر قیامت میں ایسا ہو گیا، اگر ہو گیا کہ بے نمازی ایک ساتھ رہیں اور نمازوں کی پابندی کرنے والے ایک ساتھ کھڑے رہیں، تو بتاؤ یزید کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے بے نمازی؟ اور جو نمازوں کو تحفظ دیتے تھے وہ اس شہید کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے جس نے سر کو سجدے میں قربان کیا ہے؟ سر سجدے میں قربان کیا ہے۔ اللہ اللہ کسی نے کہا تھا ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ اللہ اکبر۔ بتاؤ مسلمانوں، تو پتہ چلا یہ نظریات کی جنگ ہے، یہ نظریات کی جنگ ہے۔ آپ سے پوچھوں، جنگ میں جب انسان جاتا ہے، جنگ میں جب انسان جاتا ہے فوج لے کر جاتا ہے، بہن لے کر نہیں جاتا۔ جنگ میں انسان جاتا ہے فوج لے کر جاتا ہے، بیویاں لے کر نہیں جاتا۔ جنگ میں انسان جاتا ہے اللہ اکبر فوج لے کر جاتا ہے، سوتیلے بھائی لے کر نہیں جاتا۔ جنگ میں انسان جاتا ہے 6 مہینے کا بچہ لے کر نہیں جاتا۔ امام آپ جنگ میں بھی جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ چلو اتفاقی حادثہ ہو گیا۔ اتفاقی حادثہ آپ کے مورخین کے اور لوگوں کے لیے کہنے کو ہے، ورنہ رسول اللہ کے گھر کا بچہ بچہ جانتا تھا۔ آقا نے اتنی تفصیل سے کربلا بیان کی تھی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کے گھر کے بچے بچے کو پتا تھا کہ حسین میدان کربلا میں کھڑے جو وہ شہید ہوں گے۔ جنگ صفین کے موقع پر مولا کائنات جب کربلا کے قریب سے گزرے تو روئے، فرمایا یہاں حسین کے اونٹ بیٹھیں گے، یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے۔ یعنی کتنی تفصیل معلوم تھی خاندان رسول کو کہ اونٹ کہاں بیٹھیں گے وہ بھی پتا ہے، خیمے کہاں لگیں گے وہ بھی پتا ہے، کجاوے کہاں رکھے جائیں گے وہ بھی پتا ہے۔ آپ کہتے ہیں حادثہ ہو گیا، لیکن یہ حقائق ہے، سچائی ہے۔ امام آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں لیکن بیویاں لے جا رہے ہیں، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، بہنیں لے جا رہے ہیں، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، بیٹیاں لے جا رہے ہیں، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، بچے لے جا رہے ہیں، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، سوتیلے بھائی لے جا رہے ہیں۔ ایسا کیوں؟ امام گویا کے بتائیں گے یہ تلواروں کے ٹکرانے کی جنگ نہیں بلکہ یہ کردار کی جنگ ہے، یہ نظریات کی جنگ ہے۔ ایک طرف یزید سوتیلی ماں کو پاپ کی نظر سے دیکھ رہا ہے، تو ہم میدان میں بتائیں گے کہ سوتیلے رشتے کا تقدس کیا ہے۔ آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر سوتیلا رشتہ ہمیشہ مشکوک رہا ہے۔ آپ توجہ کریں، سوتیلا رشتہ ہمیشہ مشکوک رہا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے سوتیلے رشتے کا مطلب قرآن کی تفاسیر اٹھا کر کے دیکھیں، ابن عباس سے لے کر صاحب نعیمی تک سوتیلے رشتے کا مطلب کیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں ہے، اللہ اکبر، وہ اپنے بیٹوں کو بتا رہی ہے اللہ اکبر کہ تمہارے سوتیلے بھائی نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اسی طرح ہے نا، سوتیلے بھائی ہاتھ کا پانی چھین کر کے زمین پہ ڈال رہے ہیں، سوتیلے بھائی ہاتھ کی روٹی چھین کر کے کتے کو ڈال رہے ہیں، سوتیلے بھائی مار پیٹ کر کے کنویں میں پھینک رہے ہیں۔ یہی تو سوتیلا رشتہ لوگ جانتے ہیں، مگر قربان جائیں امام علی مقام سوتیلے بھائیوں کو کربلا میں لے جا کر اور پھر ان کی وفا کا اظہار کر کے بتا رہے ہیں۔ آخر کار امام حسین نے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا کیا ہوگا کہ سوتیلے بھائی اپنی جان سے زیادہ اپنے سوتیلے بھائی سے پیار کر رہے ہیں۔ کوئی کسی پر یوں تو نہیں مرتا، کوئی کسی سے یوں تو پیار نہیں کرتا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، حسین پاک کا سوتیلا بھائی سب سے زیادہ معتبر با وفا ہے جسے دنیا غازی عباس کے نام سے جانتی ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، وفا کا دوسرا نام اگر کربلا کے بعد ہم سے کوئی پوچھے تو ہم حضرت غازی عباس کا نام لیا کرتے ہیں۔ شمر نے اللہ اکبر رشتہ داری کی وجہ سے حضرت عباس کو امان لکھی، ان کے بھائیوں کو امان لکھی، تو حضرت عباس نے کہا شمر تجھ پر بھی لعنت ہے اور تیری امان پر بھی لعنت ہے، واللہ
تو نے نبی کے شہزادے کو امان نہیں دی، ان کو کاٹنا چاہتا اور ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ حسین کے بعد زندہ رہنے کو ہم پسند ہی نہیں کرتے۔ یہ ایک سوتیلے بھائی کا جذبہ۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کربلائی ہے، اگر آپ حسینی ہے، تو اس مجمع میں اپنے دل میں سوچو آپ کے سگے بھائی کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہے؟ کربلا صرف کالے کپڑوں کا نام تو نہیں ہے نا پہننے کا، کربلا سینہ پیٹنے کا نام نہیں ہمارے درمیان۔ ہمارے درمیان کربلا اسوہ مصطفیٰ کی تفسیر کا نام ہے، ہمارے نزدیک کربلا بدر و احد کے مقصد کی تکمیل کا نام ہے۔ آپ سمجھتے کیا ہے کربلا کو، لیکن ہمارے اندر کربلا کہاں ہے؟ ہم نے رسمی اور اسمی کربلا کو تو دیکھا، ہم نے حقیقت کربلا کو نہیں دیکھا۔ بتاؤ آپ اور ہمارا جذبہ بھائی کے بارے میں کیا ہے؟ یہی نا اس کا کھیت ہڑپ کر لیا، اس کا حصہ ہضم کر لیا، اس پر کیس کی کر دیا، اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، اس کی بیٹی کو اچھے رشتے آتے تو آپ کو پسند نہیں آتا، آپ کو ہضم نہیں ہوتا۔ بتائیں تو صحیح، اس کے گھر میں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ آپ کا معاملہ سگے بھائی کے لیے، اور وہاں سوتیلے بھائی کے ساتھ انداز کیا ہے سرکار غازی عباس کے ساتھ دیکھیں۔ پھر اس کے بعد امام اپنی بہن کو کربلا میں لائے۔ جب امام کسی کی کوئی بات نہیں مانتے، توجہ کرنا، جب امام کسی کی کوئی بات نہیں مانتے تو سیدہ زینب کھڑی ہو کے کہتی ہے بھیا یہ کر لو، بھیا یہ کر لو۔ بہن کی کوئی بات نہیں ٹلتی۔ گویا کہ حسین بتا رہے ہیں وہاں بہن کا کوئی تقدس نہیں ہے، اور یہاں بہن کے تقدس کا عالم یہ ہے کہ بظاہر اگر حضرت امام کے اپنی فکر کے خلاف بہن بات کر رہی ہے تو امام اس کو ہی مانتے نظر آ رہے ہیں۔ کس نے نہیں کہا تھا کہ علی اصغر کو لے جائیں اور یزیدیوں سے کہیں کہ پانی پلا دیں؟ امام نے سب کو منع کیا، لیکن جب بہن آئی اور بہن نے کہا میرے لیے چلے جائیں، میں کہہ رہی ہوں آپ چلے جائیں، تو مورخین لکھ رہے ہیں بہن کی بات مان کر امام یزیدیوں کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ یہ امام پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ یزیدیوں کے ہاتھوں سے ان کے شہزادہ والا تبار نے پانی نوش نہیں فرمایا، وہ تو شہید ہو گئے۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں بہن کے بارے میں امام علی مقام کا حال یہ، بیویوں کی موجودگی میں قیادت کا جھنڈا خاندان نبوت کا کسی کے ہاتھ میں دیتے ہیں، بیٹیوں کی اور بیویوں کی موجودگی میں اس کو بہن کہتے ہیں۔ بتاؤ امام تو بہن سے اتنا پیار کرتے ہیں، ہمارا اور آپ کا بہنوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہمارا اور آپ کا بہنوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ آپ بتائیں مجھے، اگر بہن گھر آ جائیں 4 بچوں کو لے کر تو بھائی اور بھابھی بات کرتے ہیں، کھلائیں گے کہاں سے؟ حیرت کی بات یہ ہے جس قوم کی سوچ فکر حسین سے اس قدر گر جائیں، پھر کیا اس قوم کے لیے یہ نہ کہا جائے کہ وہ نام کے لیے تو حسینی بنی ہے لیکن افکار کے اعتبار سے وہ کہیں نہ کہیں یزیدیت کا شکار ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں جانتے ہیں بہن کا مقام کیا ہے، بہن کا مرتبہ کیا ہے، اور یہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے سیکھا۔ آقا علیہ السلام کی کوئی حقیقی بہن نہ تھی، لیکن جب جنگ حنین کے موقع پر اللہ اکبر حنین کے اندر وافر مقدار میں کثیر مقدار میں جو ہے وہ غنیمت کا مال آیا تو اس وقت تو ایک خاتون آئی اور آنے کے بعد کہا اے محمد میں آپ کی بہن ہوں، میں آپ کی بہن ہوں۔ حضور علیہ السلام کو اس بہن سے جدا ہوئے تقریباً کم و بیش آدھی صدی بیت چکی تھی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا تم میری بہن ہو، نام کیا ہے؟ کہا میرا نام شیمہ ہے، میں حلیمہ کی بیٹی ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا شیمہ کو تو جانتا ہوں، حلیمہ کو بھی جانتا ہوں، میری وہ ماں ہے، رضائی ماں، لیکن شیمہ تم میری بہن اور تم ہی ہو، اس کی نشانی تمہارے پاس کیا ہے؟ اللہ کیا نشانی ہے مجھے بتاؤ۔ تو حضرت شیمہ کہتی ہے ایک بات ایسی ہے جو صرف تم اور میں جانتے ہیں، تیسرا کوئی نہیں جانتا ہمارے سوا۔ کہا وہ کون سی؟ تو آقا علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا ایک دن میں آپ کو کہیں لے جانا چاہتی تھی، ایک دن میں آپ کو کہیں لے جانا چاہتی، آپ آنا نہیں چاہتے تھے، میں نے زبردستی کی، گود میں چھینا۔ آپ نے اکثر یہ منظر دیکھا ہوگا گھروں میں کہ بڑی بہنیں بھائی کو گود میں لے جانا چاہتی ہے، وہ نہیں آنا چاہتا تو کیا ہوتا ہے وہ زبردستی کھینچتی ہے، تانتی ہے، ایسا کرتی ہے۔ تو شیمہ کہتی ہے آپ نہیں آنا چاہتے تھے، میں لے جانا چاہتی تھی، میں نے زبردستی کی تو آپ نے میرے کندھے پر دانت کاٹ لیا تھا،
اور وہ دانت کاٹنے کا نشان اب بھی موجود ہے۔ اللہ۔ حضور علیہ السلام نے یہ سنا تو اتنا ہنسے اپنی شان کے مطابق کہ حضور علیہ السلام کی داڑھیں نظر آئی، اور پھر جب یہ ثابت ہو گیا کہ شیمہ یہی ہے تو آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، شیمہ کے سسرال کی بکریاں، بھیڑے، اونٹ، گھوڑے جتنے غنیمت میں آئے ہیں، چونکہ یہ میری بہن ہے میں اس کو واپس کرتا ہوں، تم لوگ بھی واپس کرو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ فرمائے اللہ۔ بہن کا یہ یا اکرام رسول ہے، حالانکہ وہ حقیقی بہن نہیں ہے، وہ حقیقی بہن نہیں، رضائی بہن ہے۔ اکرام دیکھو، احترام دیکھو۔ ہمارے پاس بہن کا کیا احترام ہے؟ اگر بہن جوان ہو گئی، اس کو رشتے نہیں آ رہے ہیں تو بھائی بوجھ سمجھتا ہے، بوجھ سمجھتا ہے، اور جب بھائی بوجھ سمجھتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ بھائی کا منہ اچھا نہیں، باپ بوجھ سمجھ رہے باپ کا منہ اچھا نہیں، ماں بوجھ سمجھ رہی باپ کا منہ، ماں کا منہ اچھا نہیں، تو پھر ایک بیٹی یہ فیصلہ کرتی ہے جس گھر میں نہ بھائی اپنا ہو، نہ بہنیں اپنی ہو، نہ ماں اپنی ہو، نہ باپ اپنا ہو، سب تو منہ اتار کر کے مجھے بوجھ سمجھتے ہیں، تو پھر وہ مجبوراً یہ فیصلہ کرتی ہے کہ پھر باہر جہاں سے پیار مل رہا ہے، پیار اگرچہ دھوکے کی طور پہ مل رہا ہے، اللہ اکبر، پھر کیوں نہ اسی کا ہاتھ پکڑ لیا جائے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، آج ہمارے منبروں سے یہ بات ہو رہی ہے کہ ہماری بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، مفکرین یوٹیوب چینلوں پر بھی کہہ رہے ہیں۔ پہلی بات تو میں دو بات کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، منبروں سے اس بات کو بہت مبالغے کے طور پہ بیان نہ کیا جائے، یہ میری گزارش ہے، ورنہ کل مستقبل میں، اللہ اکبر، مستقبل میں کل لوگ انہی تقریروں کو بنیاد بنا کر، انہی اخبارات کے آرٹیکلوں کو بتا کر ہمارے بچوں کو تانا دیں گے کہ تمہاری بیٹیاں تو بھگوڑی تھی، بھگوڑی، قوم کی بیٹیاں بھگوڑی تھی۔ کوئی کہتا ہے 30 لاکھ چلی گئی، کوئی کہتا ہے 40 لاکھ چلی گئی، کوئی کہتا ہے 50 لاکھ چلی گئی۔ میں نے کہا حضرت جی ثبوت تو بتائیں، اتنی چلی گئی کہاں گئی، ذرا یہ تو بتائیں۔ وہ کہا میڈیا میں آیا ہے۔ میں نے کہا او نادانو، تھوڑا تو ذرا شعور کرو، ہر بات تو بولنے کی نہیں رہتی۔ اگر میڈیا کہہ دے کہ چاند ہو گیا، چاند آ گیا، تو کیا اس کی بات مانو گے؟ کہ نہیں مانیں گے۔ ہم نے کہا جس میڈیا کے کہنے پہ چاند کا آنا نہیں مانتے، اس میڈیا کے کہنے پہ بیٹیوں کا بھاگ جانا کیسے مان لیتے ہو؟ واللہ آج بھی مسلمانوں کی بیٹیوں میں اتنی غیرت ہے کہ کسی اور کی ماں میں اتنی غیرت نہیں ہے۔ لیکن کہیں کچھ گئی ہے، کہیں کچھ گئی، میں جانتا ہوں، انکار نہیں کر رہا ہوں، کہیں کچھ گئی ہے، لیکن کون گئی ہے؟ وہ گئی ہے خدیجۃ الکبریٰ کا کردار جس نے نہیں سیکھا۔ کون گئی ہے؟ عائشہ صدیقہ کا کردار جس نے نہیں سیکھا۔ کون گئی ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار جس نے نہیں سیکھا۔ کون گئی ہے؟ سیدہ زینب کا کردار جس نے نہیں سیکھا۔ وہ چند گئی ہے، لیکن یاد رکھنا ہم اتنا مبالغہ نہ کریں، اس لیے کہ باتیں باتیں ہوتی ہے، حقیقتیں حقیقتیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اپنی باتوں کو دلچسپ بنانے کے لیے پوری قوم کی آبرو کا ہم سودا نہ کریں، تھوڑا سا ہمیں خیال کرنا ہوگا۔ اور ایک بات کہتا ہوں، لیکن چلے چند گئی تو گئی، ایک بات کہتا ہوں بہت پورے یقین سے کہتا ہوں، علماء موجود ہیں، میرے مخدوم بھی موجود ہیں، سادات کرام بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر، جب تک مسلمان بیٹی کو جنت سمجھتا تھا اس وقت تک ہماری بیٹیاں گھر سے کبھی نہیں بھاگی تھی۔ جب سے مسلمان نے بیٹی کو بوجھ سمجھا ہے، اب ہماری بیٹیاں گھروں سے جا رہی ہے، اگر جا رہی ہے چند تو بوجھ سمجھا اس لیے جا رہی۔ بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھو، بیٹیاں بوجھ نہیں ہے، جنت ہے۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہے، جنت ہے۔ بہنیں بوجھ نہیں ہے، جنت ہے، اس لیے ان کی خدمت کرو۔ کیا لوگوں کو یہ نہیں پتا؟ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق نے فرمایا بیٹی کی پرورش کرنے والا اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ آپ سے پوچھتا لوگ کہتے ہیں حضرت ایسا تعویذ دی ہمیشہ برکت رہے۔ میں نے کہا بیٹی اس تعویذ کا نام ہے قیامت تک برکت رہے گی۔ وہ کیسے؟ کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں فرشتے آتے ہیں اور اس کو چاروں طرف سے گھیر کر کہتے ہیں اے کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان، جس کے گھر میں تو پیدا ہوئی، ہم قیامت تک اللہ کے حکم سے اس کی مدد کرتے رہے۔